اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود و سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ درود ایک نعمت ہے، درود ایک برکت ہے۔ جس طرح سے خداوند کریم نے حکم دیا ہے ہمیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پڑھ کر ہم اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ درود ایک ایسی خوشبو ہے جو انسان کے منہ کو معطر کر دیتی ہے۔ درود ایک ایسی ڈھال ہے جو دشمنوں کے حملے میں ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ درود شیطان کو دور کرنے اور شیطانی وسواس دور کرنے میں مجرب ہے۔ درود عالم برزخ میں قبر کی تنہائی میں انسان کی مونس ہے، اور یہ صلوات، یہ درود خدا کی طرف سے رحمت و برکت ہے، فرشتوں کی طرف سے گناہوں کا پاک کرنا اور لوگوں کی طرف سے دعا ہے۔ سب سے پسندیدہ عبادت ہے، فقر و نفاق کو دور کرتی ہے، بہترین دعا ہے اور بہترین دوا ہے۔ انسان کچھ جو بھی نیکی کرے اس کی قبولیت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، لیکن درود ایسا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ضرور قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کا عمل ہے، یہ میرے رب کریم کا عمل ہے، یہ انبیاء کا عمل ہے۔ خدا کی ہر مخلوق محمد و آل محمد پر درود پڑھتی ہے، اور درود پڑھنے سے ہمیں سکون قلب حاصل ہوتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے اور جنت میں ایک نور کا اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ درود یا صلوات صغیرہ اور صلوات کبیرہ، یعنی ایک بڑا درود ہوتا ہے اور ایک چھوٹا درود ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایک ہوتا ہے کہ جو ہم یہ درود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خداوند کریم نے ہمیں یہ اسی طریقے سے بتایا ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت جو بھی ہم کریں وہ درود سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ ایک عمل بنا لیں، کیونکہ اس عبادت کے لیے کوئی ہمارے پاس ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اس وقت ہی ہم نے درود پڑھنا ہے، تو ہم اپنے لیے یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی گھر کا کام کرتے ہوئے بھی ہم درود پڑھتے رہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو درود پڑھتے رہیں، کیونکہ خداوند کریم اس ہر وقت کے عمل کو ہمارے قبول کرے گا درود کے، اور ہمارے فرشتے جو بھی ہمارے کرامن کاتبین ہیں وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ درود جب ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا قبول ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ درود ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے قرض بھی ادا ہو جاتا ہے، جو مقروض ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا عمل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں تو ان کا قرض ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرہیزگار انسان تھا اور بہت عبادت کرتا تھا، لیکن قرض دار ہو گیا، اتنا مقروض ہو گیا کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، بہت پریشان تھا۔ اس نے ایک رات بہت رو رو کے دعا کی کہ بار الہ میرے پاس اب کوئی حل نہیں رہ گیا کہ جو میں قرضہ اتاروں، واسطہ دیتا رہا کہ تجھے اپنے حبیب کالی کملی والے کا واسطہ، میرا یہ قرضہ اتار دے۔
اور روتے روتے ایسے ہی وہ جانماز پہ اس کی آنکھ لگ گئی، اور کیا دیکھتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ تم ابو الحسن کسانی کے پاس جاؤ، لوگوں میں سے ایک شخص ہے اور وہ ہر سال 10,000 لوگوں کو لباس دیتے ہیں، اور اس کو جا کے کہنا کہ رسول خدا نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دیں۔ اس نے کہا کہ خواب میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، مجھے وہ اندر جانے دے گا، اور وہ مجھ سے اگر کوئی نشانی مانگے کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں تو میں کیا نشانی دوں، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں، میری بات کو تو وہ تسلیم نہیں کرے گا، اگر میں بتا بھی دوں گا کہ میرے خواب میں آپ آئیں تو وہ نہیں مانے گا، تو مجھے کوئی نشانی تو دیں۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس سے جا کے کہنا کیونکہ وہ ہر شب میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے سونے سے پیشتر، اور 2 شب ہو چکی ہیں کہ اس نے درود نہیں مجھے بھیجا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ میرے حبیب خدا کو، میرے رسول اکرم کو پہنچتا ہے، اور آپ کس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ آج کس نے مجھے کتنا درود بھیجا ہے، تو یہ بھی ایک نشاندہی ہے کہ ہمیں درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ کہا کہ وہ ہر روز رات کو سونے سے پیشتر مجھ پہ 100 مرتبہ درود مجھے پڑھ کے بھیجتا ہے، لیکن 2 راتیں ہو گئی ہیں اس نے مجھے درود نہیں بھیجا، اور اس کو جا کے کہنا کہ وہ تمہارا یہ قرض ادا کر دے، اور اسے میرا سلام بھی کہنا۔ یہ عبادت گزار جو تھا، جب اس کی آنکھ کھلی صبح کو اٹھا اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور ابو الحسن کسانی کو کہتا ہوں کہ رسول میرے خواب میں آئے۔ جب وہ دروازے پہ گیا تو جو آدمی دروازے پہ چوکیدار یا اس کے کھڑے تھے، اس نے کہا کہ ایسے ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ وہ دوبارہ پھر گیا کہ میرے ان سے ضرور ملنا ہے، میرے پاس ان کے لیے ایک پیغام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ میں نے انہیں دینا ہے۔ جب وہ بار بار جاتا رہا تو اس چوکیدار نے اندر جا کے کہا، جو بھی دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، کہ بھئی وہ ایک شخص ہے سرکار، وہ آیا ہے اور بار بار آپ سے ملنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کہا اچھا، اسے اندر بلاؤ۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی، اس کا لباس بھی ہر چیز سے نظر آتا ہے، اور اگر قرض دار ہو، خدا کسی کو قرض دار نہ کرے تو اس کی حالت تو اور بھی خراب ہوئی ہوتی ہے۔ بہت پریشان تھا، اور پریشانی کی حالت میں ابو الحسن کسانی کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرے پر قرضہ بہت ہے۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تم کیوں آئے ہو یہاں، تمہیں کس نے میرا بتایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارا پتہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور تمہارے پاس مجھے انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ کہا اچھا، انہوں نے تمہیں بھیجا ہے؟ تم اتنے بڑے عبادت گزار ہو کہ تمہارے خواب میں وہ آنے لگے؟ کہا ہاں، میرے خواب میں آئے ہیں، اور میں نے ان سے خواب میں یہی بات کی تھی کہ آپ مجھے کوئی نشانی بتائیں، کیونکہ جب میں اگر اسے جا کے بتاؤں گا کہ آپ میرے خواب میں آئیں تو شاید وہ نہ مانے، اور کوئی بھی شخص نہیں ایسے مانتا خواب کی بات کو کسی کی، تو میں کیا نشانی دوں گا؟ تو آپ نے مجھے نشانی بتائی ہے۔ کہا اچھا بتاؤ، کیا نشانی بتائی؟ کہا ابو الحسن، میں اتنا نہیں آپ کے بارے میں جانتا تھا جتنا مجھے رسول خدا نے بتایا ہے، اور انہوں نے مجھے آپ کے لیے بتایا کہ آپ لوگوں کو لباس بھی دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ انہوں نے مجھے بتائی ہے کہ ہر شب سونے سے پیشتر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کے سوتے ہیں، 100 مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں، اور 2 شب ہو گئی ہیں کہ آپ نے درود نہیں پڑھا۔ ابو الحسن کسانی ایک دم اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اور کیا کہا تھا؟ کہا کہ اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے کسانی کو میرا سلام بھی کہہ دینا، میرے کسانی کو۔ اس نے کہا کیا کہا تھا؟ میرے کسانی؟
ابوالحسن کسانی کہتے ہیں میرا نام لیا تھا؟ کہاں؟ انہوں نے کہا تھا میرے ابوالحسن کسانی کو میرا سلام کہنا۔ وہ اتنے خوش ہوئے اور فوراً انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا میرے اور خدا کے درمیان یہ ایک راز تھا کہ جس کی بالکل کسی کو اطلاع نہیں تھی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کے بھیجتا ہوں۔ اتفاق سے واقعی 2 شب ہو چکی ہیں اور مجھے درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور میں واقعی شرمندہ ہوں، لیکن میں اس قدر اس وقت خوش ہوں کہ میرے رسول میرے اس درود کو قبول کرتے تھے۔ آپ نے خوش ہو کے ان کا قرضہ ادا کیا اور اس کو قرضے ادا کرنے کے بعد جو اس کے قرض کے پیسے تھے وہ دیے، اور پھر کہا کہ میں 1000 درہم تمہیں اس زحمت کے کہ تم میرے پاس آئے، اور میں تمہیں 500 درہم اور دیتا ہوں کہ حضرت کی اطاعت فرما برداری کرنے کے، اور اس شخص سے کہا جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تم سیدھے میرے پاس چلے آنا، اس لیے کہ تم پیغامبر بن کے آئے ہو میرے حبیب کے، میرے رسول کے، اور میں آج بہت خوش ہوں کہ میرے حبیب میرے تحفے کو قبول کرتا ہے، میرا رسول میرے تحفے کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور ابوالحسن کسانی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرا درود بھی قبول ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں لیکن درود کہ یہ قبول ہوا یا نہیں، لیکن درود ہوتا ہی ہمیشہ قبول ہے۔ ہماری نماز قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے کوئی اور تعقیبات قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا درود ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، اور خداوند کریم کے اس احسان کو، اس تحفے کو، اس نعمت کثیر کو ہمیں ہر وقت جاری رکھنا چاہیے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ خداوند کریم ہم سب کی عاقبت بخیر کرے۔ خداوند کریم ہمیں پل صراط پہ نور کی روشنی عطا کرے، ہمارا برزخ آسان ہو، ہماری قبر میں نور محمدی ہو۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو خداوند کریم معاف کر دے۔ اے میرے مولا، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اے میرے مولا، کوئی بھی مقروض ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، اے میرے مولا ان سب کی پریشانیاں دور کر دے اور انہیں اس ذکر کے صدقے میں سے انہیں خوشیاں اور سکون عطا کر۔ اے میرے رحیم، ہمارے ذکر کو قبول کر لینا، ہماری عاقبت بخیر کر دینا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔